رکھے گا، ان کے ساتھ غلاموں جیسا معاملہ کرتے ہیں۔ اس کو فرمایا کہ حق بات کو نہ ماننا اور لوگوں کو ذلیل دیکھنا، ذلیل کرنا، یہ تکبر کی بات ہے۔ اگر تم اچھا پہنتے ہو، اچھا کھاتے ہو، اچھا پیتے ہو تو وہ تکبر نہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الرمل، جو لوگ دنیا میں تکبر کرتے ہیں، اپنی بڑائی کی ذہن میں رہتے ہیں، دوسروں کو حقیر اور ذلیل سمجھتے ہیں، حق بات جب ان کی کہی جائے تو مانتے نہیں ہیں، وہ قیامت کے دن سب سے چھوٹی جھوٹی جس کو ذل کہتے ہیں ایسے ضرور کر کے اٹھائے جائیں گے۔ خوشیاں بہت سی قسم کی ہوتی ہیں، ذل اس ڈیوٹی کو کرتے ہیں جو سب سے چھوٹی ہوتی ہے۔ سارے کی ڈیوٹیاں ایک جل کے برابر وزن میں ہوتی ہیں، اس کو ذل کہتے ہیں۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب لوگ اپنی اپنی قبروں سے نکالے جائیں گے تو جو متکبر لوگ تھے، اپنی بڑائی کے ذہن میں دوسروں کی حقارت کے ذہن میں رکھتے تھے، وہ قبر سے سب سے چھوٹی قیمتی کی صورت میں اٹھائے جائیں، نہایت ذلیل ہیں۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر اس وقت کو جس کے دل میں ذرے برابر تکبر ہے، جنت اس کے اوپر حرام ہے۔ حرم اللہ جنت علی من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، ذرے برابر ہی جس شخص کے اندر تکبر ہے، اللہ تعالیٰ نے جنت اس پر حرام کر۔ تو اللہ تعالیٰ کے دربار میں بڑائی ناپسند اور توہر اور فروتنی، اپنے آپ کو نیچا کرنا، نیچا سمجھنا، یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں نہایت زیادہ پسندیدہ ہے۔ قرآن شریف میں فرمایا گیا کہ جو لوگ فرمایا گیا ہے عباد الرحمن الذین یمشون فی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ رحمان کے بندے، خدا کی رحمت کے مستحق ہونے والے بندے وہ ہیں جو زمین میں سر جھکا کر کے چلتے ہیں۔ متکبر لوگ اپنا سر اونچا کر کے دور ہو کر کے چلتے ہیں، چھوٹی سر کے اوپر چوری رکھی جاتی ہے، اور جب چلتے ہیں تو سر گردن کو اٹھا کر کے موڑ کر کے، اور اللہ کے رحمان کے بندے وہ نہیں ہیں۔ رحمان کے بندے وہ ہیں جو اس سر نیچا کر کے یمشون
والارض هونا، ہم کا چیز نیچے کرنے کو سب جھکا سکتی ہے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، اور اگر نادان لوگ ان سے ادھر دیتے ہیں، کوئی گالی دیتا ہے، مارتا ہے، توہین کرتا ہے، تو اس جواب پتھر کا پتھر سے، ٹماٹر کا ٹماٹر سے، لکڑی کا لکڑی سے نہیں دیتے، بلکہ کسی نے گالی دی تو کہتے ہیں السلام علیکم، خدا تم کو تعلیم رکھے، اور چلے جاتے. ایسے لوگوں کے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور سب کچھ ہوا مظہر بنتا ہے. اعجاز الرحمان، وہ رحمان کے بندے. تو بھائی اللہ تعالیٰ تکبر بڑائی اونچائی کو پسند نہیں کرتا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تواضع للہ رفعہ اللہ. تم اس کے سامنے اکڑ میں اپنی بڑائی کا ظاہر کرنا انتہائی یہ حقیقت جو دوسروں کے سامنے کھڑے نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ اس کو اونچا کرتا. ہم تو وہ سمجھتے ہیں چڑھاوے کے اندر ہماری جو عزتی ہے، ہم کو اپنے آپ کو اونچا کر کے رہنا چاہیے، مگر اللہ تعالیٰ اس کو ناپسند کرتا ہے. اور آقا ایماندار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے آپ کو نیچا کرے گا، دنیا کی دعوت کی وجہ سے نہیں نیچا کرنا ہے، دوسرے ظالم کو بڑھانے کے واسطے نہیں، اصل اس وجہ سے اپنے آپ کو نیچا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے نیچا ہے. وہ کسی کو متقدس جیسا نہیں چاہتا. اس کے حکم کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو سب سے نیچا کریں. جو سب سے ایسا کرتا ہے تو دنیا میں کے بجائے ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری غلطی ہو جائے گی، جو غلطی ہو جائے گی اگر ہم نیچے کرتے، اگر ہم نے اپنے آپ کو نیچا دکھایا تو ہماری بے عزتی ہو جائے گی. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو نیچا کرتے ہیں. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنی بڑائی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی اوپر واجب کر دیا ہے کہ اس کو ضرور کریں. فرماتے کسی شخص نے کر دکھایا تو حقم ہو اللہ ہے اور کماتا رہا سدا سے. اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر واجب کر دیا کہ تکبر کو ضرور کر. سلام کی ایک دل کی بڑی تیز جگہ سے سب سے آگے نکل جاتی. ایک بڑی آواز وہ ایک سانس کے بچے پر سوار ہیں اور اس میں جناب کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی آجدہ یا اسلام نام تھا، وہ سب سے آگے نکل جاتی ہے تاکہ میرا میں اپنے اونٹ کو اس کی
چار دکھ ہیں.